ہاں آیت پڑھیے میں نے۔ نمبر 10 کی قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ٹھیک ہے، کہا ان کے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یہاں پیدا کرنے والے کے لیے فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی میں جو لفظ فے سے شروع ہوتا ہے نا، ان میں عموماً جدائی اور دوری یا علیحدہ ہونے کا معنی ہوتے ہیں، جیسے فرق، دو چیزوں کے درمیان دوری کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ فصیل یعنی دیوار، دو جگہوں کو آپس میں کاٹنے والی ہوتی ہے۔ فراق، یہ بھی جدائی ہے۔ فجر، فجر کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ ہو جانا۔ صحیح۔ اب فاطر یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، فاطر فاعل کے وزن پر ہے، یہ فطرہ سے نکلا ہے۔ اب فطرہ کا مطلب ہوتا ہے فنگس یا فنگائی، نہیں ہوتی وہ جو جب چیزیں نارمل ٹیمپریچر میں پڑی رہتی ہے تو ان کی قدرتی سی بات ان کو فنگس لگ جاتی ہے، اس سے فطرہ جو ہے وہ ہاں پھپھوندی ہے۔ فطرہ جو ہے وہ آغاز ایجاد کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور اس فطرہ کا مطلب بنتا ہے قدرت، یعنی کسی چیز کی نیچر یا فطرت۔ اور فطرہ کا بطور فعل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کریک اوپن ہونا، یعنی ٹوٹ کے کھل جانا، جیسے روزہ کھولنا، اسی سے افطار بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو نئے سرے سے کریٹ کرنا۔ فاطر کا مطلب ہے خالق، پیدا کرنے والا۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا ہم لوگ اس کی بات پہ شک کرتے ہیں جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے؟ ان کے رسولوں نے کیا کہا ان سے؟ وہ تو جو کافر جو ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے، تو ان کو جواب میں رسول کیا کہہ رہے تھے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے؟ اور ہم اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ اس کی بات میں شک کرتے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے؟ اور سب سے زیادہ اہم بات، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کس کو سر ڈھکنا ہے اور کس کو نہیں ڈھکنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بنائے گئے مرد و عورت کی دوستی ممکن نہیں ہے، اس لیے اس نے حدود کھینچی ہیں۔ ہم کیسے اس کی بات میں شک کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے دلائل دے کر اس کی بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر بھائی نے چلائی اس کی مسئلہ ہے۔ جس نے ہم کیسے اس کی بات سے انکار کر سکتے ہیں جس نے ہماری عقلوں اور شکلوں کو بنایا ہے؟ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یدعوکم لیغفرکم من ذنوبکم، آیت کے الفاظ ہیں یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ معاف فرما دے تم کو تمہارے گناہوں پر۔ یہ جو ہمیں دن رات اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ملتے ہیں نا، کبھی وارننگز ملتی ہیں، کبھی اس کی رحمت کا پڑھتے ہیں، کبھی اس کی قہر کا پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ نہ شک کرو اس کے دین میں، نہ انکار کرو اس کے حکم سے، واپس آ جاؤ اس کے راستے کی طرف تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ ہم سب کی زندگی میں اللہ کا کوئی ایسا حکم ہوتا ہے جس کو ماننے سے نا ہماری جان جاتی ہے مانتے ہوئے، بس ہم نے وہ ایک حکم نہیں ماننا ہوتا، وہ حکم ہمارا کمپلیکس بن جاتا ہے، ہم اس سے چھپتے پھرتے ہیں، جبکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حکم ہماری نجات ہے، وہ حکم ہمارا بلاوا ہے۔ اس ایک حکم کو دل پہ پتھر رکھ کے مان لینے سے ہم اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنا حکم معلوم ہے، مجھے میرا حکم، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں ایسا ہماری زندگی میں زندگی کے کس حکم کی بات ہو رہی ہے جس کو ماننا ہمارے دل کو قبول نہیں ہے، اور وہ حکم اتنا مشکل نہیں ہے، بس دل کو تھوڑا سا مارنا پڑے گا، اور جب وہ حکم ہم مان لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ تو صرف ایک امتحان تھا، ایک بلاوا، ایک سڑک، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا تھا۔ اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اس کا راستے پہ قدم رکھنا ہوگا، اگر اللہ کو پانا ہے تو بلاوے کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارے اس دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر انسان جس سے ہمیں محبت رہی ہے اس سے ہماری لڑائی ہو چکی ہے، لڑائی نہ ہوئی تب بھی کوئی گلا شکوہ ہمیں سے ضرور ہوتا ہے، چاہے ہم اس کو کہیں یا نہ کہیں، ہر چیز ہمارے دل کو پسند ہے وہ ہمیں خوار کرا چکی ہے، ہر جگہ سے ہمیں ایک دفعہ مایوسی مل چکی ہوتی ہے۔ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہے، اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بس ایک اللہ ہے، اس کے بلاوے بھی نہیں جائیں گے تو ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اس کا حکم مان کے وہ نہیں چھوڑیں گے جس کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے، تو پھر ہم نے اپنا دین ضائع ہی کیا نا۔ کیا فائدہ قرآن و نمازوں کا جب ہمارا دل اتنا باغی ہے کہ اس سے بس وہ ایک حکم نہیں مانا جاتا؟ کیا پایا پھر ہم نے زندگی میں اگر اللہ کے بلاوے پہ سر نہیں جھکایا؟ آج کوشش کریں گے اللہ کا وہ ایک حکم ماننے کی، کوشش کر کے دیکھیں، میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں، بلکہ اس ایک دل کو مار کے ایک حکم مان لینے سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ شاید ہماری بخشش ہو جائے، کیا پتہ وہ سارے احکام جو ہم نے اتنے سال نہیں مانے وہ سب معاف ہو جائیں۔
وہ ایک حکم ہمارے اور اللہ کے درمیان کیوں آ گیا؟ اور اگر ہم نے اس کو ابھی نہیں ہٹانا تو کب ہٹانا ہے، کب سر جھکانا ہے؟ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ مہلت دے تم کو ایک مقررہ مدت تک۔ یہ اللہ کا بلاوا، یہ بھی ایک مہلت ہی ہے نا۔ ہم سب ہمیشہ کے لیے تو اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہماری یہ دنیا ایک دن گزر جائے گی، باقی رہ جائیں گے تو بس ہمارے اعمال، اچھے یا برے، اور سب فنا ہو جائے گا، پھر ہم اعمال کی فصل کاٹیں گے۔ اس لیے ہم نے ایک بات خود کو بھولے نہیں دیں گے، ہم مہلت کا وقت گزار رہے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جو ہمیں جنت دلا سکیں۔ ہم ہر طرف سے گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہو چکا ہے اب۔ ایسے میں ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، بس وہ ہم پہ رحم کرے اور ہمیں معاف کر دے۔ لیکن جنت اور بخشش صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ ہم کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک حکم خداوندی جس کو مانتے ہوئے حقیقی معنوں میں ہمارا دل بند ہوتا ہے، وہ ایک حکم شاید ہماری بخشش بن جائے۔ اللہ کو وہ ایک عمل اتنا پسند آ جائے کہ وہ ہمارے دوسرے معاملات کو معاف فرما دے، ان سے درگزر کر دے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، کہنے لگے نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے ایک انسان۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کو ہم پوچھتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو لے آؤ کوئی واضح دلیل۔ یہاں پہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اس کے ترجمے میں دیکھتے ہیں منکرین کہنے لگے رسول سے کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہمارے جیسے، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کو پوچھتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد، تو لے آؤ کوئی واضح دلیل۔ اب یہاں اس جواب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہر دور میں اللہ کو نہ ماننے والے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کبھی یہ جواب انبیاء اور رسول کو دیا جاتا تھا، آج کل یہ دین پھیلانے والے مبلغین کو دیا جاتا ہے عموماً۔ اور اس جواب کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہمارے جیسے۔ بشر کا لفظ بشرہ سے بنا ہے، اور بشر اصل میں کہتے ہیں اسکن کو، یعنی جلد یا کھال جو کسی جاندار کے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے۔ بشر جلد اتارنے یا چھیلنے کو بھی کہتے ہیں، اور بشر کسی کی جلد سے اپنی جلد کو چھونے کو بھی کہتے ہیں۔ بشر سے ایک اور لفظ بھی نکلا ہے بشرا، یعنی خبر۔ عموماً یہ اچھی خبر کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے معنی کو بری خبر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسی انسان کو کوئی خبر ملتی ہے اس کا رد عمل اس کی اسکن سے ظاہر ہو جاتا ہے نا، خوشی سے چہرہ کھل اٹھتا ہے، غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، شرم سے۔ بشرا کا مطلب بھی خوشخبری ہوتا ہے نا، بشرا ورڈ بھی اسی سے نکلا۔ ہاں بالکل، بشرا کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے نا، یعنی خبر۔ تاکہ اگلی دفعہ انہیں خوشخبری ملے، یعنی خبر ہی ہے، اور جو اس کا مطلب اصل جو ہے۔ اور ایک بشر کا عام استعمال ہونے والا مطلب کیا ہے؟ انسان، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بندہ بشر۔ سو منکرین کا پہلا اعتراض کسی بھی مبلغ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے جاگتا ہے، شادیاں کرتا ہے۔ قرآن میں دیگر جگہوں پہ بھی ان کا یہی اعتراض ہے وہ عرض کیا گیا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ ایسی آیت پڑھ کے پہلے انسان سوچتا ہے کہ